میری خواہش ہوتی ہے کہ عوام جائے تو کچھ لے کر جائے، صرف رنگ میں رنگ کر نہ جائے بلکہ اصلی رنگ لے کر جائے۔ بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے ہیں۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا، ہم مسلمان ہیں تو صرف کیا ہم پر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی ہی ذمہ داری ہے یا اور بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ یہ بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حلال کو حرام سمجھ کر کرتا ہے یا حرام کو حلال سمجھ کر کرتا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ کیا ہے؟ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مومن کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں تو ہماری زندگی کس طرح ہو۔ بس یہ اتنی سی گفتگو آج آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ میرے بعد انشاءاللہ مولانا امتیاز صاحب مراد آبادی کی بڑی شاندار تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے، اور میرے بعد جناب اسد اقبال صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کو بھی آپ سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاف مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان ہرگز نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کے سینے میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، نبی کا پیار ہوگا، آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی، بشرطے کہ میری تقریر پر عمل کرے اور اس کو دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کرے۔ ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک، ایمان والو اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، تم اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ بڑا مہربان، بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، آؤ توبہ کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والو گناہوں سے توبہ کرو۔ میری طرف دیکھیے، آپ نے پوری زندگی نماز پڑھی، پوری زندگی روزہ رکھا، پوری زندگی آپ نے حج کیا، آپ زکوٰۃ دیتے رہے، لیکن اگر گناہوں سے نہیں بچے تو آپ اللہ کا قرب نہیں پا سکتے۔ اگر آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں پیدا کیے تو اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ نماز اسی وقت اللہ تک پہنچاتی ہے جب بندہ حرام سے بچے، گناہوں سے بچے۔ روزہ اسی وقت اللہ تک پہنچاتا ہے جب بندہ حرام سے بچے، گناہوں سے بچے۔ حج آپ کا اللہ تک اسی وقت پہنچائے گا جب آپ گناہ سے بچے، حرام کاموں سے بچے۔ ادھر دیکھیے، ایک مومن کی ذمہ داری صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، صرف حج و زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی گناہ سے بچے، اپنے بچوں کو بھی بچائے، اپنی بیوی کو بھی بچائے،
اپنے ماں باپ کو بھی بچائے، اپنے دوستوں کو بھی بچائے، اپنے گاؤں والوں کو بھی بچائے، اپنے محلے والوں کو بھی بچائے، اپنے بستی والوں کو بھی بچائے۔ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، تماشائی بن کر دیکھتے رہے، کوئی جوا کھیلتا رہا آپ تماشائی بن کر دیکھتے رہے، کوئی تاش کھیلتا رہا آپ تماشائی بن کر دیکھتے رہے، یہی ہے۔ زور سے بولو، عشق رسول کے ساتھ ساتھ اصلی رنگ رضا یہی ہے کہ آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے، آپ سچے پکے مسلمان بن کر دنیا میں رہے۔ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں۔ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے بابو لوگ تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب الامر بالمعروف صفحہ نمبر 36 کی، صفحہ نمبر 38 کی حدیث سنو۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوحى اللہ تعالی عز وجل الى جبریل علیہ السلام ان اقلم مدینہ کذا وکذا باہلها فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین فقال اللہ عز وجل اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمال في ساعة قط۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث، کبھی نافرمانی نہیں کی، ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے، ہر وقت تجھے تیرا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ تیری یادوں میں مست رہتا ہے، کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اگر میں بستی والوں کو ہلاک کروں گا تو وہ نیک بندہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ رب نے فرمایا جبریل بستی والے کو بھی ہلاک کرو اور اس میرے نیک بندے کو بھی ہلاک کرو، کیونکہ اس نے نیک کام تو کیا لیکن بستی والوں کو کبھی نیک کام کرنے کے لیے رغبت نہیں دلائی۔ وہ خود تو برائی سے بچا لیکن گاؤں والوں کو برائی سے نہیں بچا سکا، تو میرا عذاب بستی پر بھی آئے گا اور اس شخص پر بھی آئے گا جو تماشائی بن کر دیکھتا رہا۔ اس لیے میرے دوست، آپ مسلمان ہیں، آج کا ماحول کیسا ہے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی قاتل آتا ہے پستول لے کر کسی کو مار کر چلا جاتا ہے، ادھر دیکھیے بستی میں لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر یہ ہزاروں آدمی مل کر چاہے تو اسے پکڑ کے رسی میں باندھے اور 50 جوتے لگائے اور پھر پولیس کے حوالے کر دے، پرشاسن کے حوالے کر دے، تاکہ پھر کوئی نوجوان چھوکرا اس طرح کی دوبارہ غلطی نہ کر سکے۔ لیکن لوگ تماشائی بن کر دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہیں بولتے۔ تو یاد رکھیے اللہ کا عذاب ظالم پر بھی آئے گا، قاتل پر بھی آئے گا، اللہ کے عذاب سے وہ بھی نہیں بچ سکتا اور تماشائی بھی نہیں بچ سکتا۔ آپ نے ابھی ایک حدیث سنی، بالکل ادب سے بیٹھے، انشاءاللہ غلام ربانی آپ کے سامنے ایسی ایسی حدیثیں سنائے گا کہ طبیعت مچلے گی۔ اجازت ہے تو میں سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات۔ نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی، جو تمہارے مکانوں کو ویران بنا دے گی۔ دولت میں برکت نہیں ہوگی، مکان میں برکت نہیں ہوگی،
7 چیزوں سے ضرور بچا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ والسحر الی آخر الحدیث۔ پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، جادو کرنا کروانا، تیسرا نمبر کسی غریب کی مدد نہ کرنا، اگر مدد مانگے تو پیسہ دے کر سود کھانا، رشوت کھانا، چوتھا نمبر کسی غریب مسلمان کے مکان پر، ان کی زمین پر، ان کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا، ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، اس کو ہڑپ لینا، پانچواں نمبر کسی کا نہ خون بہانا، چھٹواں نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا، ساتواں نمبر پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی۔ اس لیے شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، رشوت سے توبہ کرو، خون بہانے سے توبہ کرو، الزام لگانے سے توبہ کرو، دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھانے سے توبہ کرو۔ اگر توبہ کر لو گے تو اللہ معاف کر دے گا، اگر توبہ نہیں کرو گے تو تم کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔